جیسے کہ ہم قربانی کے ایام سے گزر رہے ہیں، قربانی کو لے کر بہت زیادہ سوالات ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ پہلا سوال ہے قربانی سے متعلق کہ قربانی کے جانور میں عیب کو لے کر ہمارے بہت سارے ساتھی بے شمار سوالات کرتے ہیں کہ کسی کا یعنی سینگ ٹوٹ چکا ہے، کسی کے کچھ پیٹ میں یا کسی دم کے اندر سوراخ پڑ گئی ہے، یا گلے کے پاس کچھ زخم ہو چکا ہے۔ یہ سارے لوگوں کو اشکال ہوتا ہے، تو ایک ہمیں جواب چاہیے تھا کہ وہ کون سے عیب ہے جن کی وجہ سے اس جانور کی قربانی ممکن نہیں ہوگی۔ دیکھیے، اولاً تو انسان کو ایسے ہی جانور کا انتخاب کرنا چاہیے جو ہر قسم کی عیوب، چھوٹے بڑے عیوب سے پاک ہو، خوبصورت ہو اور تندرست ہو۔ ایسے ہی جانور کی قربانی کرنی چاہیے۔ ان اللہ طیب لا يقبل الا الطیب، یہ چیز تو ہمیشہ ذہن میں رہنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کچھ عیوب اللہ تبارک و تعالی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے متعین فرما دیے ہیں کہ ان کی موجودگی میں اس جانور کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ جیسا کہ حضرت برا ابن عازب کی حدیث سنن کے اندر موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا تو آپ نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ راوی حضرت برا اشارہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میری یہ انگلیاں آپ کی انگلیاں ہم سے بڑی تھیں، ہے نا؟ آپ نے فرمایا کہ 4 قسم کے عیب ایسے ہیں جو قربانی میں نہیں چل سکتے۔ ایسا کانا جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا لنگڑا جس کا لنگڑا پن بالکل ظاہر ہو، ایسا مریض جس کا مرض بالکل ظاہر ہو، اور ایسا کمزور جس کی ہڈی کے اندر گوشت بھی وہ گودا بھی نہ رہ گیا ہو۔ یہ 4 عیب اللہ کے رسول متعین فرمائے ہیں۔ تو علماء کہتے ہیں ان سے زیادہ جو عیب ہوں گے انہی پر قیاس کیے جائیں گے۔ جب یہ جائز نہیں ہے تو ان سے، مثال کے طور پر اگر لنگڑا جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، جس کی ایک ٹانگ ہی نہ ہو، تو اس سے بڑا عیب اس کی بدرجہ اولا نہیں جائز ہوگی۔ آپ نے کانے کے کہا جو کیا ہو، نابینا ہو۔ کانا کس کا؟ کانا ایک کان جس کی ایک آنکھ جس کی خراب ہے، وہ کانا ہے نا، اور دونوں آنکھیں وہ کیا ہے، اندھا ہے، تو بالکل اندھا ہو۔ تو جو عیوب اس سے زیادہ ایسے ہیں یا اس سے زیادہ ہیں ان کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی لیے جب تابعین نے حضرت برا سے یہ حدیث سنی تو انہوں نے کہا کہ لیکن یہ عیب مجھ کو پسند نہیں ہے۔ کہا اس کو اپنے پاس رکھو، اس کو تم اپنے پاس رکھو، لیکن لوگوں کی عبادت کو، لوگوں کی قربانی کو خراب نہ کرو۔ اس کا مطلب ہے کہ اس سے کم عیب ہے نا۔ یہ تو جواز کا معاملہ ہے، لیکن استحسان کا معاملہ، استحباب یہ ہے کہ ہر قسم کا عیب کسی بھی اس میں نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت جو سنن ابو داؤد وغیرہ، سنن نسائی وغیرہ میں ہے کہ اور متعدد طرق سے وہ صحیح ثابت ہوتی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حکم دیا کہ ہم آنکھ اور کان کو اچھی طریقے سے دیکھ لیں۔ تو گویا علماء کہتے ہیں کہ اگر ایسے عیب ہیں، کان کٹا ہوا ہے، کان میں سوراخ ہے، یعنی جسے عیب سمجھا جاتا ہے، بہت سے عیب ہوتے اسے عیب نہیں سمجھا جاتا۔ اب مثال کے طور پر ایک جانور ہے، اس کے کان میں تھوڑا سا سوراخ ہے، اسے کوئی عیب نہیں سمجھتا ہے کہ نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ باقی جو اس قسم کے عیوب ہیں، کان میں ہے، اس کے سینگ کے اندر عیب ہو گیا ہے، سینگ ٹوٹی ہوئی ہے خاص طور پر، اب اس میں فقہا نے کہا کہ آدھے سے زیادہ ٹوٹی ہو یا کھول نکل گئی ہو تو جائز ہے، اور اگر وہ جڑ باقی ہے نہیں ہے تو بھی ناجائز، جڑ نہیں ہے تو ناجائز ہے۔ یعنی یہ سب قیود جو لگائی گئی ہیں اس پر شریعت پہ کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے تو یہ کہ وہ بہترین جانور کا انتخاب کرے، لیکن جہاں تک ناجائز ہونے کا ہوگا، یہ 4 عیوب پائے جائیں گے تو ناجائز ہے، اور اگر 4 عیوب نہیں پائے گئے تو جائز ہوگا۔ البتہ آپ یہ کہیے کہ اگر کسی کی سینگ ٹوٹی ہوئی ہے تو ناپسندیدہ ہے کہ نہیں ہے، کسی کا کان کٹا ہے وہ ناپسندیدہ ہے، لیکن اسے آپ کیا کہتے ہیں، حرام نہیں کہہ سکتے۔ دم کٹا ہوا، دم کٹی ہے، دیکھیں دم 2 قسم کی ہے، ایک دم وہ ہے جو عام جانوروں کی ہے، اور ایک دم جو چھترا ہوا کرتا ہے جس کے وہ اس کی ایک اہمیت ہے، جو پیچھے رہتا نہیں، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے، وہ چربی جس میں رہا کرتی ہے اور اس کی ایک قیمت ہے۔
اس کی ایک قیمت ہے، اگر وہ نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ وہ ناقص ہے، وہ ناقص ہے۔ لیکن جس کی دمیں عام طور پر ہیں کہ ان کے کٹنے نہ کٹنے سے اس کے جو اصل ہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، تو اس کی جائز ہوگی۔ جی یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ یہ عیب جو بعض ہیں اس میں سے، یہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد یہ عیب اگر آ جائیں تو کیا حکم ہے؟ ہاں جی ہاں، یہاں پر متعین کیا جائے گا کہ یہ سارا حکم کس پر ہے، قربانی خریدنے سے پہلے ہے۔ لیکن قربانی کا جانور خرید لینے کے بعد اگر یہ چھوٹے قسم کے معمولی عیب ہیں پیدا ہو جاتے ہیں تو ان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اس لیے متعین کرنے کے بعد یہ پیدا ہو گئے ہیں۔ بلکہ میں تو کہتا ہوں اگر متعین کر دینے کے بعد لنگڑا ہو جائے تو پھر بھی انشاءاللہ اس کی قربانی کی جائے، اور سلف سے ثابت ہے، ایسا سلف سے ثابت ہے کہ لے کر کے آ رہے تھے اور کیا ہوا کہ اس گرا اور اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، خرید کر کے لے آ رہے تھے، ٹھیک ہے اس کی قربانی کرو، اس لیے کہ جب آپ نے لیا تھا اور متعین کیا تھا تو صحیح سالم تھا، اس میں کوئی عیب نہیں تھا۔ جی اگرچہ کانا بھی ہو جائے، کانا بھی کوئی حرج نہیں انشاءاللہ۔ یہ الگ ہے کہ دیکھیے میں نے پہلے ہی کہہ دیا، ایک طریقہ کیا ہے جواز کا ہے، اور ایک طریقہ کیا ہے احتیاط کا ہے، اور اس اگر انسان کے پاس استطاعت ہے، اللہ نے استطاعت دیا ہے، جیسے ماشاءاللہ بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے اس کو بدل کر کے گوشت میں استعمال کرے، دوسری اس کے بدل خرید کر قربان کر لے، ایسا ہو سکتا ہے نا۔ لیکن عام طور پر جس میں استطاعت نہیں ہے، آپ کیوں اس کو جو ہے اس کے اوپر فتویٰ لگائیں گے کہ اب اس کی جائز ہی نہیں ہے۔ جی سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جو آپ گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 622۔ نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔